اور بہت اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے اور بہت اچھا اقدام ہے یہ. جو بے روزگار بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اچھی بات ہے. یہ تو بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے یہ بات جان کے کہ کسی نے تو یہ انیشیٹو لیا ہے. یہ تو آپ کا بہت اچھا اقدام ہے. میں تو یہی اپریشیٹ کروں گا آپ کو اس بات پہ کہ آپ اگر 50,000 دے رہے ہیں، لاکھ دے رہے ہیں، 80,000 دے رہے ہیں تو یہ آپ کا بہت اچھا اقدام ہے ایک بے روزگار جو نوجوان ہیں ان کے لیے خاص کر. دیکھیں، اگر ایک ادارہ مطلب اتنے کم لیول پہ اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود اگر وہ سوچ سکتا ہے اور وہ یہ چیز دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو آنے والی نسل کا، ہماری ینگ جنریشن کے بارے میں فکر ہے. جو لوگ نہیں سوچ رہے ان کو فکر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، ایبٹ آباد اور بالخصوص ہزارہ ڈویژن کو تعلیمی اداروں کا شہر کہا جاتا ہے. یہاں پروفیشنل کالجز سے لے کر اچھے تعلیمی اسکولوں تک ہر چیز ہے جہاں پہ اچھے سے اچھے تعلیمی ادارہ موجود ہے. لیکن ہر سال جہاں سے ہزاروں طالب علم پاس ہو کر باہر پاس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ فیوچر میں کہاں جائیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں مجبوراً ایبٹ آباد شہر اور ہزارہ ڈویژن چھوڑ کر پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے، جس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگوں کے لیے ایسے میگا پروجیکٹس نہیں ہیں، ایسے ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں ہیں جو ان لوگوں کو روزگار فراہم کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک عام سطح پر بھی پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد یہاں پر بہت زیادہ ہے، جو کہ بے روزگاری کا ایک گرین سگنل ہے. جبکہ این کے نیوز نے اس حوالے سے یہ ایک بڑا احسن اور انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے پڑھے لکھے نوجوانوں اور خاص طور پر چھوٹے لیول پہ نوجوانوں کو، چھوٹے عام پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی ایک بلا سود قرضے دینے کا ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے جو کہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک ہے. ایم ڈی ندیم خان کی جانب سے اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے آج ہم عوام کے مختلف مکاتب پہ فکر کی رائے بھی لیں گے. سب سے پہلے میرے پاس ایبٹ آباد کی ایک ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت ولی بھائی موجود ہے. ولی بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کے پروجیکٹس کس حد تک، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد ہر سال تقریباً کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً اکثریت جو ہے تعداد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے یہ لوگ آتے ہیں، یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور لوکل سطح پہ بھی لوگ جو بہت تعلیم یافتہ ہیں، سب تقریباً تعلیم یافتہ لوگ ہیں. بہت کم لوگ ہیں ایسے، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان پڑھ ہو نا. یہاں پہ جتنے گاؤں ہیں آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے جا کر یہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، پھر آ کے کالجوں میں آتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں. اکثریت جو ہے اپنے بعد میں یہ تعلیم یافتہ آگے جا کر ان کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. ظاہر آگے ہمارے ملک کی حالات بھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے روزگار کے معاملات کم ہوتے ہیں، پھر بے روزگاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں، یہ تعلیم یافتہ جو ہیں، یہ پھر کسی اور راستے پہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں یا کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں یہ پھر بچے. اس کے لیے ضروری ہے جو آپ جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ یہ ایم ڈی ندیم صاحب کا جو حوالہ آپ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے، مطلب نوجوان بچوں کے لیے 50,000 یا 1 لاکھ روپے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے. اس وقت اس ٹائم کون کسی کو دے رہا ہے؟ لیکن اگر بچوں کو ملتا ہے، 3-4 بچے بھی ایک ہو جاتے ہیں اور مل کر یہ اچھا کاروبار کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی نکال سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار ایک ایسی چیز ہے کہ نوکری سے بہتر ایک کاروبار ہے کہ یہ کاروبار سمجھنے والے جو کاروبار کرتا ہے یا کاروبار کرے گا اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک چانس ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے بعد کے لوگوں کو اٹھانا چاہیے، خصوصاً بچوں کو اٹھانا چاہیے اس کے لیے، اور یہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. ایسے جو میں کہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں این کے نیوز نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے، اس کے اثرات کیا نتائج؟ یہ بہت اچھے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نیوز نے جو آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی قربانی کی بات ہے. میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ بہت مشکل ہے، کون اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے کسی بچوں کے لیے، روزگار کے لیے. یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے، بہت اجر کی بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی بھی شہر کے جو ہمارے لوگ ہیں، یہ سیاسی بھی ہیں، یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، جو مطلب ان کے پاس سب کچھ ہے
اس کے ہونے کے باوجود بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں. یہ نکالنا چاہیے بچوں کے لیے. ضائع خیر نکلے, سب نے مرنا ہے, سب کے بچوں کا کام ہوگا. یہ سرکل چل جائے گا. یہ جب چلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ اسی طرح پڑ جائیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل کر پھر یہ معاملات چلائیں گے. ایک کا خیال کرے گا, دوسرے کا خیال کرے گا. اس طرح یہ آگے بڑھیں گے ہم. اور یہ تو نہیں ہے کہ مطلب ایک آدمی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے شہر کے اندر لوگ ہیں ہمارے ایبٹ آباد کے, آپ کو پتہ ہے یہ ایبٹ آباد میں انڈسٹری بھی کوئی بھی نہیں ہے, ایبٹ آباد میں روزگار کوئی بھی نہیں ہے, سوائے مطلب باہر سے لوگ آ کے یہاں کھاتے ہیں. اور یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو لوگوں کے. سر این کے نیوز جس پلیٹ فارم سے میں آپ سے بات کروں, ہم نے 1 لاکھ سے لے کر 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا بلا سود قرضہ نوجوانوں کو دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے 18 ماہ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے یہ پروجیکٹ چلے گا؟ بلا سود دے رہے ہیں تو چل جائے گا انشاءاللہ. کافی لوگ ہیں اور اپنا روزگار دیکھنے سے کاروبار چلانے کے لیے دیکھ رہے ہیں تو چل جائے گا انشاءاللہ. اور آپ مجھے ایک آخری بات بتائیے مجھے کہ اگر ایک نجی چینل اس طرح کا انیشیٹو لے سکتا ہے تو یہ جو ہماری حکومتیں جن کے اربوں کے بجٹ ہوتے ہیں, کیا یہ اس طرح کے پروجیکٹ لانچ نہیں کر سکتی؟ اگر اس طرح چینل لے رہا ہے تو حکومت کیوں نہیں کر سکتی ہے, لیکن کوئی وہ غور فکر نہیں کر رہے اس عوام کے لیے. انہیں کرنا چاہیے. اور بہت اچھا انیشیٹو آپ نے دیا ہے اور بہت اچھا اقدام ہے یہ. سر اچھی بات ہے. نوجوانوں کے لیے بھی جو بے روزگار بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے, اچھی بات ہے, اچھا مشورہ ہے, سوچ ہے, اچھی سوچ ہے. نہ ہی کوئی جابز ہیں, نہ ہی کوئی مطلب ایسا ادارہ ہے جہاں پہ بندہ اپلائی کرے یا کچھ کر سکے. تو یہاں پہ مجھے کچھ فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ بلکہ فارن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اوورسیز کے لیے. پاکستان میں کچھ فیوچر نہیں ہے آج کل کے دور میں. جتنے مرضی پڑھ لکھ جائے بندہ, یہاں پہ کچھ بھی نہیں مطلب حاصل وصول ہو. این کے نیوز جس چینل کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جی 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 انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے ہیں, ان کے لیے 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ ان کو دے رہے ہیں 18 مہینے کی ٹائم فریم پر. جی جی اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے پبلک کے لیے, ینگ جنریشن کے لیے, کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, لیں اور بزنس سٹارٹ کریں. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ایسی چیزیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر, اس اقتباط کے اندر, کسی بھی مطلب ادارے کے اندر. سر اگر ایک میڈیا ہاؤس اس طرح کا انیشیٹو لے سکتا ہے تو کیا ہمارے حکمرانوں کو جو ارباب اختیار ہیں ان کا کام نہیں ہے وہ بھی اس قسم وہ ان کو چاہیے, کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. یہ تو پورے پاکستان میں ہر ایک ادارے کو چاہیے کہ ایسا کرے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی پرابلمز, ان کی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. بہرحال یہاں پہ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے. آج کل فیوچر جو ہے نا وہ ہے, آج کل آپ کو پتہ ہے IT کا دور ہے. یہ ہم سکل نہیں سیکھ رہے. بچے جو ہیں وہ صرف کوئی BA کر رہا ہے, کوئی BS کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, لیکن سکل کوئی بھی نہیں سیکھ رہا. جب تک سکل نہیں سیکھیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. نوکریاں بہت ہیں, روزگار بہت ہیں, لیکن سکل نہیں ہے کسی کے پاس. جب تک سکل ہوگی بچوں کے پاس, انشاءاللہ آگے خود بخود جائیں گے. بزنس کے لیے نوجوانوں کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک بلا سود لون دے رہے ہیں 18 ماہ کی ساتھ پر. سر اگر پہلے تو یہ بتائیے اس پروجیکٹ کو جو لانچ جو ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ ٹھیک ہوگا؟ یہ تو ویسے اماؤنٹ تھوڑی نہیں ہے. ویسے اتنی اماؤنٹ میں بچہ کیا کرے گا؟ چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے اگر 2-3 نوجوان مل کے اگر آپس میں شروع کر سکے تو کر سکتے ہیں سر. یعنی 50,000 روپے ڈال, 1 لاکھ 1 لاکھ روپے ڈال کے یہاں کر سکتے ہیں. کہیں سے کوئی سامان لے کر آئیں, پنڈی سے, پشاور سے تھوڑا تھوڑا سامان لے کر آئیں, ان کو سیل کریں. سر اس یہ جو اسپرٹ جو این کے نیوز لے کے آیا ہے اس کو آپ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا تو پہلا انٹریکشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے یہ بات جان کے کہ کسی نے تو یہ انیشیٹو لیا ہے اپنی طرف سے. سر اگر ایک نجی چینل اس حوالے سے انیشیٹو لے سکتا ہے تو سر یہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں یہ انہیں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟
ये करते तो हैं लेकिन आसानी के साथ नहीं करते, आसानी नहीं देते। अगर आसानियाँ दें ना साथ, यानी कि मसलन कर्जा देने में आसानी दें, साथ स्किल सिखाएं बच्चों को, और हाँ टेक्निकल एजुकेशन फ्री करें, सबको टेक्निकल एजुकेशन फ्री मिले। आजकल दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस हिसाब से उनको एजुकेट किया जाए बच्चों को। सर, आप इन पढ़े लिखे नौजवानों का या कम पढ़े लिखे नौजवानों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल तो मुझे नहीं लगता किसी भी, अगर कोई अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, किसी का भी जो है ना इधर फ्यूचर है, क्योंकि ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि नए रोज़गार के मौके पैदा करें। जो पढ़े लिखे खासकर नौजवान हैं, डिग्रियां लेके बाहर घूमते हैं, इधर मुल्क में जो है ना बेरोज़गार फिर रहे हैं, तो उनके लिए हुकूमत को कोई ना कोई इक़दाम करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। सर, NK न्यूज़ जो जिस इदारे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ये इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि नौजवानों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक बिना सूद कर्जा अपने छोटे कारोबार के लिए दिया जाए, और इस हवाले से उन्हें एस्टेब्लिश किया जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आजकल के दौर में अगर देखा जाए 50,000 या लाख, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही ना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम 5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा देना चाहिए हर छोटे बड़े कारोबार के लिए। छोटे कारोबार के लिए कम से कम 5 लाख रुपए, जिससे बंदा 2-3 हज़ार रुपये दिहाड़ी पे ना प्रॉफिट कर सकता है। इससे कम तो 50,000 लाख में कोई भी आजकल कारोबार स्टार्ट नहीं। जो एक चैनल ये जो स्टार्ट ले रहा है, छोटे लेवल पे ले रहा है, एक चैनल की कितनी गुंजाइश हो सकती है? 1-1.5 नहीं, ये तो आपका बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं तो यही अप्रिशिएट करूंगा आपको इस बात पे कि आप अगर 50,000 दे रहे हैं, लाख दे रहे हैं, 80,000 दे रहे हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा इक़दाम है एक बेरोज़गार जो नौजवान है उनके लिए खासकर। ये पहले तो जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उनके लिए सोचना चाहिए। उनको कोई ना कोई इक़दाम करे, उनको बिला सूद कर्जे प्रोवाइड करे। अगर एक निजी चैनल उनको प्रोवाइड कर रहा है 50,000 लाख का कर्जा, तो हुकूमत तो कर सकती है, उसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसमें हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे MNA MPAs हैं, स्पेशली उनको चाहिए कि वो जितने भी नौजवान तबका है स्पेशली उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह के रोज़गार के मौके रखें, या कोई ना कोई लोन की इस तरह की स्कीम रखेंगे वो छोटा मोटा। सर, ये जो जिस इदारे को आप इंटरव्यू दे रहे हैं, NK न्यूज़, जी, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि हमारे जो नौजवान हैं उन्हें स्मॉल लेवल पे लोन्स दिए जाएं 50,000 से 1 लाख रुपए तक बिला सूद। बिल्कुल। देखें, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है या इस तरह की कोई भी सहूलत आ रही है, उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। इस वक्त 50,000 लाख रुपए से ना छोटी मोटी इंडस्ट्री लग रही है। कोई बंदा पैकिंग का काम कर रहा है, कोई ड्राई फ्रूट की पैकिंग कर सकता है, इसी तरह चिप्स है और बहुत सारे कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ हो तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये इस इदारे के अलावा, आपके के अलावा भी हमारे MPA MNAs को भी इन चीज़ों के बारे में नोटिस लेना चाहिए। मतलब नहीं सर, ये सवाल ये है कि अगर एक मीडिया हाउस इस किस्म का बिला सूद कर्जे नौजवानों के लिए चला सकता है, उसका मैकेनिज्म डिज़ाइन कर सकता है, तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, MPAs MNAs हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, इनका क्या काम होना चाहिए? देखें, अगर एक इदारा मतलब इतने कम लेवल पे, इतने कम वसाइल होने के बावजूद अगर वो सोच सकता है और वो ये चीज़ दे रहा है, तो इसका मतलब है उसको आने वाली नस्ल का, हमारे यंग जनरेशन के बारे में फ़िक्र है। जो लोग नहीं सोच रहे उनको फिक्र नहीं है, हालांकि उनके पास सोर्स भी है, अप्रोच भी है, ज़रिया आमदन भी है और मौके भी है। और सबसे मेन चीज़ अथॉरिटीज़, इतनी अथॉरिटीज़ होने के बाद, लीगल अथॉरिटीज़ होने के बावजूद वो लोग अगर नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल, मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में ही नहीं हूँ। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ को आगे ला रहे हैं और इस आवाम के बारे में सोच रहे हैं, यंग जनरेशन के बारे में, तो ये बहुत बेस्ट है जी। मैं बिल्कुल आप लोगों को सल्यूट करता हूँ। बेरोजगार नौजवानों को स्मॉल लोन्स के लिए 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे के हवाले से, पहले तो आप ये बताइए, आप इससे एग्री करते हैं होना चाहिए? देखें, आप लोन तो दें, ठीक है, वो बात एग्री है, लेकिन आगे मतलब हम लोगों को ऐसी फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए ना कि जिसमें हम वो चीज़ अपनी डेवलप कर सकें। जैसे अब पंजाब में आप देखें, रक्शे दिए जाते हैं या जो भी उनको दिए जाता है, जिससे वो अपनी मतलब उसको आगे चला सकें, घर को चला सकें। इधर हमारे एबटाबाद में आप देखें कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं है, कोई मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी है तो वो भी हवेलियाँ हैं, बाईपास है तो वो भी क्या नाम है, उससे हम लोगों को एबटाबाद वालों को कोई फ़ायदा नहीं है देखा जाए तो।
मैं खुद सर एक मुझे ये बताइए, हाँ जी अगर एक निजी इदारा, एक निजी चैनल बिल्कुल इस हवाले से कोई एक सॉलिड इनिशिएटिव ले सकता है, हाँ जी नौजवानों का पेन ले सकता है, ये जो हमारे अरबाब इख्तियार असम्बलियों में बैठे हुए हैं, ये MPAs MNAs हैं, ये तूफान बर्पा करने वाली, बिल्कुल। इनकलाब लाने वाले लोग बैठे हुए हैं, क्या इनका काम नहीं है इस हवाले से कुछ काम करें? अब देखें ये ख्याल में मुश्ताकनी है, बड़े पुराने हैं ये लोग, पहले आए हैं इसमें, ठीक है जी। तो इन लोगों ने हमारे एबटाबाद को कह दिया 1122 में बाहर के पेशावर के लोग भर्ती हो के इधर आ गए, एबटाबाद का एक बंदा भी नहीं आपको नजर आएगा। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे महकमे हैं, उनमें भी यही चीज़ चल रही है, मतलब कि जो एबटाबाद की आवाम है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, बाहर के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी हमें ये हमारे नुमाइंदे हो ना हो, आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसे, कोई खासकर स्पेशली एबटाबाद को उससे बेहतर ये नहीं है कि ये सीटें खाली छोड़ने मिले, स्पेशली एबटाबाद को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसी तरह देखा जाए एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़, हरीपुर में देखा जाए वहाँ पे बिल्कुल हो रही है डेवलपमेंट, नज़र आ रही है, होती भी नज़र आ रही है, जो चीज़ नज़र आती है तो सामने नज़र आती है, और जो नज़र नहीं आती तो फिर वो आपके सामने है। जी नाज़रीन, आज हमने नौजवानों से बात की और उनका राय ली। पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी की शरह जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इस तेज़ी से अगर यही सूरत हाल रही तो ये नौजवान हमारे ना सिर्फ जिस तेज़ी से बैरून मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़े लिखे और टैलेंटेड नौजवान की कमी ही नहीं होगी, बल्कि जो यहाँ पर मौजूद है यहाँ पे जराइम की शरह भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो जराइम बढ़ेंगे। NK न्यूज़ की जानिब से ये स्मॉल लोन्स के हवाले से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इस पर आवाम की जानिब से इसे बड़ी पसीराई मिल रही है, और इंशाअल्लाह ताला एक आम मुतवसत तबके का, एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ कोई भी नौजवान हो, वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा। कैमरामैन फ़हीम के साथ मोहम्मद तारिक यूसुफ, NK न्यूज़ USA।